بریک کے بعد خوش آمدید جناب. ہم لوگ گورنمنٹ کے اوپر تو بمبارمنٹ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے کہ بھائی کوٹا نہیں دیا, کوٹا دیا ہے تو پریکٹیکل اس کا نظر نہیں آ رہا, صرف 2 سطری لائن یہ وہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن ان کو تو جو ہم کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں, ذرا ہم لوگ اپنی طرف بھی تو ذرا دیکھیں. ہم کیا ان کو سمجھتے ہیں واقعی میں؟ عام لوگوں سے ذرا بات کر کے دیکھیے, کیا واقعی میں یہ حقیقت نہیں ہے, تلخ حقیقت, کہ ہم خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے 2 ٹانگیں, پاؤں اور ہاتھ, ہتھیلیاں اور پوری اس کی جو باڈی ہے, اس کی آنکھیں وغیرہ سب صحیح ہیں, تو بس وہی ایسا ہے کہ جو کہ کما سکتا ہے, جو عام زندگی گزار سکتا ہے. کیا ہم خود ایسا نہیں, ایک غلط سوچ کا شکار؟ اچھا ہم تو چلو جو ہیں سو ہیں, لیکن افسوس ان عناصر پہ جو اپنی آخرت کو, اللہ کو بھول کے بیٹھے ہوئی ہیں, کہ وہ ان لوگوں کو بھی نہیں بخشتے. چلو عام لوگوں کے ساتھ تو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں سو ہو رہی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان بھائی, پولیو کا ان کا مسئلہ ہے, سب ان کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اچھی ایک معقول قسم کی جاب کر رہی ہیں. یہ اپنی سیلری لے کر آ رہے تھے اور کچھ عاقبت نااندیشوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور ان سے ڈکیتی کر کے پتہ نہیں انہوں نے کتنے دن تک ان کی جو سیلری ہے اس کو انجوائے کیا ہوگا. لیکن وہ تو خیر اللہ جانے اور بندہ جانے, پھر تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جب کھلے گا تو پتہ چلے گا ان کو اس کے کتنی بھاری قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن میں یہ فرحان بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے, 2-3 دن پہلے میرے خیال آپ کے ساتھ یہ ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی کے کسی بھی پڑاؤ میں, زندگی کے کسی بھی فیز میں آپ کو اپنے اس جو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ پولیو کے مرض کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ جو ایک مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے کبھی آپ کو لگا کہ شاید میں عام لوگوں کی طرح زندگی بسر نہیں کر رہا ہوں, یا کوئی معمولات زندگی آپ کے ڈسٹرب ہوئے ہوں؟ جی دیکھیے, یہ کہنا کہ مشکلات نہیں آتی یہ تو غلط ہوگا. مشکلات تو بہت سی آتی ہیں, لیکن اس کا سامنا کیسے کیا جائے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اچھا خاصا اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, ہمت چاہیے ہوتی ہے. تو اگر وہ آپ کے پاس تھوڑی سی ہے تو آپ ان مشکلات کا سامنا کر لیتے ہیں اور آگے پھر ظاہر سی باتیں بڑھا جاتا ہے. اس کے لیے ماشاءاللہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں, اردو انگلش کی کمپوزنگ کرتا ہوں, تو جاب کرتا ہوں, دو جاب کرتا ہوں میں ایکچولی. تو چل رہے ہیں معاملات الحمدللہ. تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا گورنمنٹ کا شیلٹر آپ کو حاصل ہے؟ ایسا سچ بتائیے گا. نہیں ایسا کوئی بھی شیلٹر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ نے ہاتھ بڑھایا ہو کہ ہم آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہیں, تو گورنمنٹ نے آفر کیا ہو, دیکھیں کتنا کوٹا ظاہریہ کہ ہوتا ہے, ان کا وضع کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو معذور ہیں ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ کرائیٹیریا رکھا جاتا ہے, تو کبھی آپ مستفید ہوئے ہیں اس آفر سے؟ میم اکثر و بیشتر اپلائی تو کیا ہے کافی مرتبہ, لیکن کرائیٹیریا ان کا اتنا وسیع اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ اس پر آپ اترتے ہی ان چیزوں سے آگے نکل جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے ایک پرسن کے ساتھ کسی بھی قسم کی کچھ پرابلم ہے تو اس کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا کی جائیں. ٹھیک ہے, اب میں مطلب کیا ان کو دکھاؤں, مطلب جب میں نے خود پیش ہو گیا کسی کے بھی سامنے تو وہاں بات ختم ہونا چاہیے. ڈسیبل سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے, آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے, اس کے بعد کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, مطلب ایک ڈفرینٹ عجیب سے سوالات. تو کرائیٹیریا ان لوگوں کو تھوڑا ایسا رکھنا چاہیے کہ میں آپ کچھ فائدہ اٹھا سکیں گورنمنٹ جاب کا, تو اس کے لیے ذرا ان کو کچھ کرنا چاہیے. بہت شکریہ فرحان بھائی. اچھا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرن عباس صاحبہ. کرن عباس کے ساتھ میں بات کیوں کر رہی ہوں؟ کرن عباس کے ساتھ بھی پولیو کا مسئلہ ہے. انہوں نے کس چیز کا بیڑا اٹھایا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ معاشرتی ہماری کچھ نقائص اس قسم کے ہیں کہ اس میں کچھ ہمیں بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ آپ کی جاب کے بعد جو آپ کا روزگار ہے, اس کے بعد دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی فطرت ہے, آپ کو ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے, شادی ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسے میں ہمارا ابھی بھی معاشرہ ظاہر ہے کہ اسی ڈگر کے اوپر ہے, تو شادی کے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ پولیو کا مسئلہ ہے, کسی لڑکی کے ساتھ بالخصوص, اور اگر لڑکے کے ساتھ بھی ہے تو کوئی آسان بات اس کے لیے بھی, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پرسرات ہوتا ہے شادی کا معاملہ بھی. ایسے میں یہ کیا کرتی ہیں کہ ایسے جوڑے اپنی نظر میں رکھتی ہیں
اور پھر ان کا جو ہے وہ شادی کا معاملہ تکمیل تک پہنچتا ہے, یعنی کہ ان کا گھر بسانے کا یہ ذرا تھوڑا سا ایک ذریعہ اپنی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ انجام دیتی ہیں. تو کرن آپ کو کیوں خیال آیا اس بات کا کہ یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ بھئی ان کی بھی شادی کرنی ہے؟ ہم عموماً جب ہم ان کے لیے بات کرتے تو ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کسی طریقے سے کھڑے ہوں. گھر بسانے کا تو بعد میں ایک مسئلہ آتا ہے, وہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے. سچی بات ہے. آپ کے ذہن میں ایسا کیوں آیا, کیسے, کیا ایسا سوال اٹھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمل مسئلہ سارا یہ تھا کہ جب میں اسپیشل تھی, میرے لیے پرابلم تھی, تو جب میں پڑھ رہی تھی تبھی سے ظاہر ہے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کا گھر بس جائے. تو بھائی کی شادی ہو گئی, بہن کی شادی ہو گئی, تو امی کو بہت زیادہ فکر تھی کہ شادی کرنی. میں منع کرتی تھی کہ نہیں مجھے نہیں کرنی ہے, پڑھ لوں گی. پھر گریجویشن کیا ماشاء اللہ میں نے, اس کے بعد جو ہے PTC کا میں نے کورس کیا, اور جو ٹیچر ٹریننگ کا کورس ہوتا ہے, مطلب سارے جتنے بھی میرے پاس جو بھی میں کر سکتی تھی میں نے کر لیا. اس کے بعد میں نے کوچنگ سینٹر کھولا اور تقریباً 15 سال پڑھاتی رہی. اس کے بعد جو ہے ماں باپ نے زیادہ کہا کہ نہیں ابھی آپ, خاص پہ میری بڑی بھابھی کہ اچھی ہیں دیکھنے میں آپ, ابھی آپ کو اچھے رشتے بھی مل جائیں گے. تو نارمل ماشاء اللہ میرے ہسبینڈ نے میری شادی ہو گئی. اب اس کے بعد جب میں نے جب جاب کرتی ہوں, پھر اس دوران میں نے جب دیکھا, جب ظاہر کنوینس کا پرابلم سب کو ہوتا ہے, مجھے بھی ہوتا تھا, تو میں دیکھتی تھی اکثر جو لڑکیاں ہیں وہ ویل چیئر پہ نا بیٹھی ہوئی ہیں روڈ پر, اور انتظار میں کنوینس کے کہ ہمیں جانا ہے. تو پھر میرے آئیڈیا آیا, سوچا میں نے کہ مجھے اتنی پرابلم ہوئی اور میں بہت زیادہ جھجکتی تھی, لیکن ماشاء اللہ میری فیملی بہت اچھی تھی, وہ ہر کام میں مجھے انکریج کرنا یہ وہ کرتی تھی. تو اس طرح سے جب مجھے اچھا لگا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ ایسا کام کر لوں تاکہ اچھا کام ہو جائے گا, ثواب بھی مل جائے گا. تو ماشاء اللہ جتنے بھی میرے بس میں نے ایک طرح سے ایک NGO ٹائپ کی بنا لی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک طرح سے میرا ایک گھر سا بن گیا ہے. وہاں پہ سارے اسپیشل لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں. اب میری خواہش یہ ہوتی ہے جب دیکھتی ہوں ماشاء اللہ لڑکے بھی کام کر رہے ہیں اور لڑکیاں بھی ایسی ہیں جو گھر کے سارے کام کر لیتی ہیں, تو اب ماشاء اللہ بس اب اس میں نے کام کرنا شروع کیا ہے.